دوسری چیز اس کے اندر جو آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اہل ایمان کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بغض نہ رکھنا، یعنی جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں ہمارے لیے دل میں کوئی میل نہ آئے، یعنی یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کی بڑی یعنی قریبی رشتہ داری بھی ہوتی ہے، بعض اوقات لوگوں نے ایسی زیادتیاں کی ہوتی ہیں کہ انسان یعنی چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کو بھلا نہیں سکتا، تو اس لیے یہ دعا تعلیم کر دی گئی ہے کہ چلو جو بندہ دنیا سے ایک غلط کام کر کے چلا گیا آپ اس کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل میں ان کے لیے یعنی کوئی میل ایسا نہ آئے۔ اچھا، اس کی بعض اوقات لوگ پلی بھی لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں اگر انہوں نے کوئی زیادتیاں کی ہیں دین کے ساتھ تو قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں دل میں کوئی غل نہ رکھے، تو ہمیں چاہیے ان کی غلطیاں ہی ہائی لائٹ نہ کریں۔ پہلی 2 نمبری تو ان لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف اپنے فرقے کے بزرگوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو بریلویوں نے حسام الارمین چھاپنا بند کیوں نہیں کر دی ہے؟ آج تک چھپ رہی ہے نا، جس میں یعنی 4 علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے تھے حمزہ بریلوی صاحب نے، المشہور حسام الارمین، تو نہیں بند کیے۔ وہ کہیں گے وہ تو ہے ہی گستاخ تھے نا، ان کو کہنا چاہیے ہماروں کو کچھ نہ کہیں۔ اس کے مقابلے پہ المحند المفند لکھی گئی ہے، سر وہ بھی 100 سال سے زیادہ ہو گیا چھپ رہی ہے، جس میں احمد بریلوی صاحب ان کی جماعت کو پورا شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا گیا، تو ان کو نہیں پتا کہ احمد بریلوی تو 1921 میں فوت ہوئے تھے، تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں ان کو فوت ہوئے پہ، یہ 2019 چل رہا ہے، تو یار چھوڑ دو۔ اگر یعنی آپ کی وہی ڈاکٹرائن مانے، وہ کہیں گے نہیں جی سر جنہوں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے ان کو معافی نہیں ہے، تو سر یہی ہماری ڈاکٹرائن ہے کہ جنہوں نے دین کا نقصان کیا ہے۔ یہ جو غل والا تعلق ہے نا، اس کا تعلق ہے کہ آپ کا کوئی ذاتی معاملہ ہے کسی کے ساتھ، جس نے دین کا جنازہ نکالا ہوا ہے وہ تو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، اس کے بارے میں غل کا رکھنا ایمان ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھی جس میں 3 نشانی ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب اسے پوری دنیا سے بڑھ کر محبوب ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں تو اکثر لوگ کہیں گے جی ہم بالکل جی ایسا ہی ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ جب داڑھی رکھنی پڑ جائے تو کہتے ہیں یار وہ بیوی سے پوچھنا پڑے گا، ابو سختی کرتے ہیں، تو وہ پھر ابو اور بیوی آگے ہو جاتے ہیں، ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی، اور پھر اسی طریقے سے باپ بھی اپنے حقوق بتا رہا ہوتا ہے۔ اور بھئی ماں باپ کے حقوق اللہ رسول کی باؤنڈریز کو کراس کر کے تو نہیں ہے نا، اپنی عقل بھی تو استعمال کرنی چاہیے۔ تو جن لوگوں نے دین کا جنازہ نکالا ہے ان کے بارے میں غل رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں دوسری نشانی بخاری مسلم میں آئی کہ وہ شخص محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے۔ اور تیسری چیز ہے کہ کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا۔ وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے، وہ ایمان کی حلاوت چکھے گا۔ تو الحب للہ والبغض للہ، بغض اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، وہ والا غل تو رہتا ہے۔ You know I'm mobbing with the D.